ٹھیک ہے. اگلی آیت ہے اب جب کہ رمضان کے روزوں میں تقوی حاصل کرنے کے اوپر بار بار بات ہو گئی، اپنے سیلف ڈسپلن کی بات ہو گئی، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانے کی بات ہو گئی، کھانے سے بچانے کی بات ہو گئی. تو جب انسان اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک سکتا ہے تو پھر حرام سے بھی روکنا آسان ہو جاتا ہے نا. بات یہی ہو رہی تھی کہ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو اپنے اوپر کنٹرول بہت اچھا آ جاتا ہے. تو پھر اگلی آیت جو ہے وہ انسان کی انکم کے بارے میں بات کر رہی ہے بیسکلی. ٹھیک ہے، دو چیزوں کے بارے میں بات کریے، ایک انکم ہے اور ایک جو ہے سوشل ہمارے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. تو پہلا پارٹ ہے وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ اموالکم لوگوں کے مال، اموالکم اپنے مال، بینکم اپنے درمیان، بالباطل باطل طریقے سے، جھوٹے طریقے سے، غلط طریقے سے. ٹھیک ہے، اور نہ تم کھاؤ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ویسے تو کھانا کھانے کی بات ہوتی ہے نا، حمزہ کیف لام کا مطلب ہوتا ہے اکل، کھانا. لیکن اموالکم میں جولری، مال، دولت، پیسہ اور ہر چیز ہی آ جاتی ہے. انسان کا بزنس ہو، کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے، تو اب وہ چیز انسان ویسے تو نہیں کھاتا لیکن محاورتاً اس طرح سے استعمال کرتے نا، جیسے کوئی چیز کہ کیونکہ آخر کو انسان کھاتا ہی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی انکم ہوتی ہے اس سے اردو میں بھی ورڈ یوز ہوتا ہے نا حرام خور، یعنی حرام خوری کرنا. ٹھیک ہے، تو اس طرح حدیث بھی ہے کہ جو انسان دعا اس کی قبول نہیں ہوتی، جیسے میں نے آپ کو دعا کے سیشن میں بتایا بھی تھا، جس کا مال حرام کا ہوتا ہے، جس کی انکم حرام کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا آپس میں تم اپنا مال کیوں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اپنا مال سے مراد ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں نا، اخوت کی وجہ سے، یہ آپس کا جو بھائی چارہ ہے اس کی وجہ سے اپنا مال فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دوسرے کا مال، یعنی اپنا مال تم آپس میں حرام طریقے سے، غلط طریقے سے ایک دوسرے کو کم مال بیچ کر، زیادہ پیسے لے کر، جھوٹا مارجن لے کے، غلط پروفٹس لے کر، یا جس چیز کے پیسے لیے ہیں اس کے بجائے کوئی سستی چیز بیچ دینا. یعنی آپ پیسے ایک الگ کوالٹی کی چیز کے لے رہے ہیں اور وہی بتا رہے ہیں کہ اندر پیکٹ میں وہی نکلے گا لیکن غلط چیز آپ بیچ رہے ہیں. اسی طرح آپ سڑا ہوا مال بیچ رہے ہیں، فروٹ یا جو پیریشیبل آئٹمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کپڑا بیچ رہے ہیں تو آپ یا کم بیچ رہے ہیں، کم کاٹ کے دے رہے ہیں، یا پھر اندر سے خراب بیچ رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جو لوگ جو ہے وہ دوسروں کے مال بھی اسی طرح بھی کھانا ہوتا ہے کہ آپ نوکر بھی رکھتے ہیں اور اگر آپ ان کے پیسے پورے نہ دیں اور اس کا کام کروائیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے ان کا مال کھایا نا بیسکلی. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے پیسے لے کر ہی آپ مال کھائیں، آپ کسی کو پیسے کم دے کر بھی آپ کسی کا مال کھا رہے ہیں. تو حرام کا جو مال کھاتا ہے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کافی رائج ہے ہمارے یہاں. مطلب ظاہر ہے وہ جو نوکر ہوتے ہیں وہ بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ چیز ہمیں یہ کام کرنے کا حق نہیں دیتی کہ ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم بھی اٹھائیں. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت دی کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو تم بھی بدلے میں غلط کر لو، تو تب اجازت ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ہر ایک کو اپنا اپنا امتحان دینا ہے. تو جو انسان اپنے سے نیچے والے کے ساتھ یا جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہر چیز پر وہ جواب دہ ہوگا، اگر اس بات کا خیال رکھیں تو ہماری کافی آپس کے کام کاج ٹھیک ہو جائیں گے اور ہماری روزی حلال کی ہو جائے گی. اچھا، تو بات یہی ہے کہ انسان کمائی جو ہے وہ حلال کی کر رہا ہو، لیکن جس کو دینے ہو آگے سے پیسے اس کو صحیح طریقے سے نہ دے رہا ہو تو بھی اس کے مال میں حرام کا آنسر تو آ گیا نا. ٹھیک ہے، پھر ہے وہ، اور جو سیکنڈ پارٹ ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا ٹرانزیکشنز باقی جو سوشل ہیں، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تم ڈالو، پیش کرو اس کو، یعنی اپنے مال کو حکام کے آگے. کس چیز کے لیے؟ لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھا سکو، حمزہ کیف لام ہی ہے، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ، کچھ حصہ دوسروں کے مال، من اموال الناس، کسی اور انسان کے مال کا. ابھی اس کا میننگ بتاتی ہوں. بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم علم رکھتے ہو. یعنی اپنے مال کا کچھ حصہ دے کر آپ
کوشش کریں، یعنی رشوت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ تھوڑے سے پیسے کسی کو دے کے بڑا کام کروا لینا، غلط کام کروا لینا، ٹھیک ہے، یا جلدی کام کروا لینا۔ جیسے ہمارے یہاں بہت رائج ہے کہ جاب جس کو دلوانی ہے پیسے دے کے دلوا لی، یا ایڈمیشن کروانا ہے بچے کا کہیں پر، وہاں پہ پیسے دے کے کام کروا لیا، اور کسی کا منہ بند کروانا ہے کسی کانٹریکٹر کا، غلط مال سے برج بنوا کر یا غلط مال سے گھر اپارٹمنٹ کمپلیکسز بنا کر، تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے زیادہ مال جیب میں آ گیا، کم مال آپ نے خرچ کیا کسی کو خاموش رہنے کا بول کے، یا آپ نے جج کو پیسے دے دیے کہ یہ ہم جو کیس کل آنے والا ہے، پارٹی بی کا گھر ہے بے شک، لیکن جج کو کہہ دیا کہ آپ کو میں 50,000 دوں گا، آپ یہ کہہ دیں کہ پارٹی اے کا گھر ہے، یہ جو گھر ہے وہ پارٹی اے بلانگ کرتی ہے، اور وہ جو ہے دونوں کا فائدہ ہو گیا، جج کو بھی 50,000 مل گئے اور پارٹی اے کو بھی جو بھی لاکھوں ملینز کا گھر مل گیا، اور پارٹی جو بی جس کا گھر تھا اصل میں وہ چپ ہو کے رہ گیا۔ تو بات یہی ہے کہ جو لفظ وہ یہ ہے، سیکنڈ جو پارٹ ہے اس میں اس طرح کی ٹرانزیکشنز کی بات ہے کہ لوگ پیسے دے کے پاسپورٹ بنوا لیتے ہیں، یا اپنے کوئی کاغذات فٹافٹ بنوا لیتے ہیں، بل پے کر لیتے ہیں، لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کا، لیکن بات یہ کہ لوگ باقی لوگ یا پیسے دے کے یا اپنی ریسورسز یا دوستی استعمال کر کے سفارش کروا کے، تو یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے پیسے دے کر کوئی بھی ریسورس استعمال کر کے، کیونکہ جو ورڈ ہے نا وَتُدْلُو، ٹھیک ہے، آیت کے بیچ میں جو پارٹ ہے وہاں سے شروع کریں، وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کسی بھی اتھارٹی کو بول سکتے ہیں، اینی پرسن ان اتھارٹی، جس میں قاضی، جج، کوئی امیر انسان، کوئی ڈیسک کے پیچھے جو بھی انسان بیٹھا ہو جو کام کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، اور جس کے بھی ہاتھ میں فیصلہ کرنے کا، حکم کرنے کا اختیار ہو، اتھارٹی ہو۔ تدلو جو ہے وہ اس کا روٹ ہے دال لام واو، دلو کا مطلب ہوتا ہے بکٹ، پیل، یعنی بالٹی جو ہوتی ہے نا، جو ویل میں ڈالتے ہیں، کنویں میں ڈالتے ہیں، تو بیسکلی آپ نے اپنی بالٹی ڈالی اور اس سے بڑا فائدہ حاصل کیا نا، تو اپنا کوئی اپنی ریسورس یا اپنا پیسہ ڈال کے آپ نے بڑی چیز کھینچ لی، بڑا فائدہ کھینچ لیا، ٹھیک ہے۔ تو دلو سے ہے، دلو کا مطلب وہ بالٹی کنویں میں ڈالنا، ٹھیک ہے، تو اور نہ تم ڈالو اس کو حکام کے آگے، یعنی جو پرسن فیصلہ کرنے والا یا اتھارٹی ہے جس کے پاس، کہ آپ کا کام آسان ہو جائے، لِتَاكُلُوا، تاکہ تم کھا سکو، یہ اس کو بھی کھانا کہا اللہ تعالیٰ نے نا، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ حصہ حاصل کر سکو لوگوں کے مال میں سے، بِالْإِثْمِ، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی غلطی سے ایسا ہو جائے تو پھر الگ بات ہے، لیکن جانتے بوجھتے اگر انسان یہ سوچے کہ میں کوئی بات نہیں، اس میں اتنا بڑا کون سا گناہ ہو گیا اور یہ میرے ہی حق میں آنا چاہیے، یا کبھی کبھی ہم جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں یہ تو اسی، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ حق میں فیصلہ ہوا ہے، اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کر کہ چلو الحمدللہ بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا، ہمارے حق میں ہو گیا، حالانکہ دل میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بے ایمانی کی ہے، ہم نے اپنے بچے کو ایڈمیشن پیسے دلا کے کروایا ہے، یا ہم نے وہاں پہ جاب کسی کو دلوائی ہے تو وہ سفارش سے دلوائی ہے، تو اس چیز پر ہمیں اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں الحمدللہ بہت اچھا فیصلہ ہو گیا، جبکہ وہ فیصلہ آپ نے اپنی انفلوئنس ڈال کے، اپنے پیسے ڈال کے، خاص طور پہ یہاں پہ جس چیز کا خاص طور پہ منع کیا ہے، اور یہ ان میں سے ایک آیت ہے جس کو ہم بہت اگنور کرتے ہیں، جس کے بارے میں کسی کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ لفظوں میں منع کیا ہوا ہے قرآن میں۔ اور آپ دیکھیے کہ اس آیت کا ایک اور مفہوم یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ صرف بڑے بڑے کورٹ کا، اور ہم سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے ایسی بے ایمانی نہیں کی، ہم نے کسی کا گھر نہیں لیا، یا ہم نے جو ہے وہ کوئی ایسا ایڈمیشن یا کوئی جاب نہیں کرائی، یا کبھی پولیس کو رشوت نہیں دی، یا کوئی ایسا کام نہیں کیا ہم نے کہیں پر بھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہی چیز دیکھ لیجئے کہ اپنے انفلوئنس کو، اپنی چرب زبانی کو استعمال کر کے ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں کتنی لڑائیاں، کتنی بدگمانیاں، کتنی پریشانیاں، کتنے تجسس، کتنی جیلسیز، ہر گھر میں یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ جو ان لاز والے رشتے ہوتے ہیں، ساس بہو یا نند
باورچ کے یا دیورانی جٹھانی یا ایون پڑوسیوں میں بھی اس طرح کمپیریزن ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کسی نیچے دکھانا، کسی کو جھوٹا قرار دینا. ایک دیندار گھرانوں میں بھی ایسے ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ کہنے کو کور کر رہے ہوتے ہیں، پردے کر رہے ہوتے ہیں لوگ اپنے آپ کو، اور قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پر بات آتی ہے آپس میں بہو ساس کا جو رشتہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ کوئی کسی کے اوپر رحم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اسی آیت میں سے آپ دیکھیں کہ اپنی تدلو میں آپ مال کو بھی ہٹا دیں، انفلوئنس کو بھی ہٹا دیں، تو اپنی بولنے کی صلاحیت، اپنا مدح پیش کرنے کی صلاحیت کہ ہاں مجھے اتنا اچھا بیان کرنا آتا ہے، اس کی وجہ سے کتنی ساسوں نے کتنے میاں بیویوں کو، یعنی اپنے بیٹوں اور بہو کو الگ کرایا ہوگا یا دور کر دیا ہوگا ایک دوسرے سے دل میں، اور کتنی بہوؤں نے ماں بیٹوں کو دور کرایا ہوگا، اور کتنے ہی گھر اس طرح سے ٹوٹے ہوں گے جسٹ بیکوز کہ جو کوئی ایک زیادہ اچھے طریقے سے اپنا کیس پیش کر سکتا ہوگا اور دوسرا خاموش رہتا ہوگا، یا جو بھی دونوں مقابلے کی بھی ہوں تو بھی اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر ہم گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بالکل جب اپنا تجزیہ کرنا ہمارے لیے اکثر بہت مشکل ہوتا ہے. ہم قرآن کی آیات پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، 6 7 مرتبہ بھی رمضان میں قرآن کمپلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن ہم اکثر قرآن کی آیات سے گزر جاتے ہیں اور ہمیں بالکل شک بھی نہیں ہوتا کہ اس کا میننگ کیا ہے، یا میرے سے اس میں کوئی لنک ہے، یا میرے لیے روم آف امپروومنٹ، مطلب میں اس آیت سے اپنے اوپر کچھ ریلیٹ کر سکتی ہوں، یا اپنے آپ کو کسی طریقے سے ٹھیک کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں. کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں بھی آخر انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی لوگ آئیں اور ایک شخص اپنا معاملہ زیادہ اچھی طرح پیش کر سکے، کیونکہ وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنا معاملہ اچھی طرح پیش کر سکے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر لوں. اور اگر ایسا ہو تو اگر وہ شخص حق پر نہ ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو وہ شخص یاد رکھے کہ اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے یہ کہ آپ آگ کے انگارے، آگ کا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آیت میں بھی یہی لکھا ہوا ہے نا، آیت کا آخری حصہ دیکھیں، بالاسمی وانتم تعلمون، اور یہ کہ تم جانتے ہو، دل میں تمہیں پتہ ہو کہ تم نے کس طریقے سے اپنا کام نکلوایا ہے، کس طریقے سے یہاں پہنچے ہو، کس طریقے سے وہ کام فلانا کیا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا، وہ اکثر بڑے لیول پہ گناہ نہیں ہو رہا ہوتا جتنا چھوٹے لیول پر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں جس چیز کو. تو یہاں پر نہ تم ڈالو، یعنی پرسن آف اتھارٹی تو ہو گیا نا گھر میں، مطلب جس کے آگے بھی بات پیش ہو رہی ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کورٹ کچہری میں ہی جا رہے ہوں گے گھروں کے مسائل میں. لیکن جب کوئی عورت اپنے بیٹے کے آگے بات پیش کرتی ہوگی، تب بھی اسے سوچنا چاہیے کہ اگر بہو موجود نہیں ہے تو وہ کیا بات کہہ رہی ہے، یا کوئی عورت اپنے میاں کے آگے بات پیش کر رہی ہو تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بات کہہ رہی ہے، کیونکہ اللہ تو گواہ ہے، فرشتے تو اپنے کندھوں سے لکھ رہے ہیں نا چیزیں. تو جسٹ بیکاز آپ سوچیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں ادھر جیت گئی اور میں نے جلدی سے اپنی حساب سے بات بتا دی، ٹھیک ہے، تو دنیا میں انسان لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے. لیکن یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی انسان اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کوئی معاملے میں اپنی طرف فیصلہ کروا لیتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ وہ اپنے منہ میں اور کچھ نہیں ڈال رہا، بلکہ وہ مطلب اپنے پاس اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے اس کے کہ آگ کے انگارے بھرے اس نے اپنے منہ میں. لیکن یہ اس کی سزا ہے، غلط بات، غلط بیانی کرنا کسی کے بارے میں، چغلی کھانا کسی کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا ہم لوگ بالکل ریئلائز نہیں کرتے. گھروں کے مسائل میں ہم چغلی کھا رہے ہوتے ہیں، تجسس کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گاسپ کر رہے ہیں، کان بھر رہے ہیں اور غیبتیں کر رہے ہیں، دبا کے باتیں کر رہے ہیں، پیچھے سے کسی کی بدگمانی کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ خود بھی تذبذب رہتے ہیں، اور مطلب ہے کہ دوسروں کے اوپر کسی بہتان لگا دیتے ہیں. بہتان
کا تو اتنا زیادہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. تو صرف اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں اختیار آ جاتا ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے بڑے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں سچویشن کو اور آرام سے بتا سکتے ہیں جس کو بھی، اس وقت ہمیں بہت ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کر لیا، ہم بہت سمارٹ ہیں. اور یہ جو سمارٹنس ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے کہ یہ سمارٹنس نہیں ہے، یہ چیز بالکل بھی سمارٹ ہونا نہیں ہے. اپنے آپ کو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہم اپنے منہ سے کیا بات نکالتے ہیں. ایون کہ ہم کسی کورٹ میں پیش نہ کر رہے ہوں، کسی تیسرے بندے سے ہم اپنے شوہر کی بھی برائی کر رہے ہوں، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے منہ سے کیا بات نکال رہے ہیں. کیونکہ وہ پرسن آف اتھارٹی بے شک وہ ہمارے درمیان میں فیصلہ نہیں کر دے گا کہ یہ تمہیں کرنا چاہیے، یا یہ شوہر کو آ کے کچھ نہیں کہے گی کوئی ہماری دوست، لیکن وہ اس کی بیسس پر ہمارے شوہر کو جج ضرور کرے گی، ٹھیک ہے، کہ یہ ایسا انسان ہے، ہاں اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا. تو بات یہ کہ ججمنٹ بھی دماغ میں تو جج کرنا، یہی حکام یہیں پر آ گیا نا، حکام میں پرسن آف حکم، ٹھیک ہے، پرسن آف اتھارٹی. تو آپ جب کسی کے آگے اپنا بات پیش کرتے ہیں اس وقت ہوش میں رہیں کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہیں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر اچھی بات کہہ سکتے ہو تو کہو، ورنہ خاموش رہو. کتنا سیف ہے خاموش رہنا کہ انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے پچھتاووں سے بچ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان ہے جو یا جنت میں لے جائے گی یا دوزخ میں لے جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی زبان سے ریلیٹڈ آپ کو بہت حدیثیں ملیں گی کہ بس انسان جو ہے وہ ان حدیثوں کو سنتا ہے تو دل کرتا ہے کبھی بات ہی نہ کرے. بہرحال بات تھوڑی ٹینجنٹ پہ چلی گئی. اصل جو مقصد، جو پرائمری میننگ ہے، جو مین میننگ ہے اس آیت کا، وہ تو حرام مال کھانا اور رشوت یا کسی کا حق مارنے سے ریلیٹڈ ہے، مال کے تعلق میں حق مارنے سے ریلیٹڈ ہے. اور جو گھریلو تعلقات یا جو سچویشن کو مینیپولیٹ کرنا، یا اپنی چرب زبانی استعمال کرنا، یا بول کے باتوں سے کسی کا حق مارنا، رشتوں میں کسی کی عزت کم کرنا، یہ اسی میننگ کا، اسی معنی کا ایک ایکسٹینشن ہے. ایک سائیڈ میں ایک تھنکنگ ہے کہ جو عام طور پہ ہمارے ہاتھوں اس طرح سے حق کسی کا مارا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے کہ مٹیریل مال نہیں ہوتا ہوگا، لیکن انسان کا حق ضرور مارا جا رہا ہوتا ہے. اور سوچنے کے لیے ہمارے کہ ہم کہاں کہاں، مطلب کس کس آیت سے کتنی چیزیں ہم گزر جاتے ہیں، کہ ہماری آنکھیں ان آیات کے اوپر سے گزرتی ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کیا میننگ ہے. اور رشوت سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے لیے ہی آگ ہے. آج کی آخری آیت ہے آیت نمبر 189. یسألونک عن الاہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ہلال کے بارے میں، نئے چاند کے بارے میں. ہلال ہوتا ہے نا عالم نام. قل ہی مواقیت للناس والحج، قل آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جب آپ کو صحابہ کرام سوال پوچھے تو آپ کہیے ہیا مواقیت، یہ وقت کے بتانے کے لیے ہے، لوگوں کے لیے، للناسی لوگوں کے لیے، والحجی اور حج کا بتانے کے لیے. اچھا، یسألونک عن الاحلہ کیوں ہے؟ کیوں ہلال کا یا چاند کے بارے میں سوال کرتے تھے؟ ایک تو دیکھیے، ایک چاند ہے، سورج ہے، ٹھیک ہے، تو سورج نہ شیپ نہ سائز کچھ بھی چینج نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ آرٹیفیشیل لائٹس تو تھی نہیں وہاں پر، اور نائٹ لائف کافی اس لیے تھی کیونکہ گرم زمانہ، گرم ممالک تھے یہ، اور کافی ساری چیزیں وہ لوگ اپنی سوشل لائف بھی ان کی رات کی ہوتی تھی، ٹریولنگ ان کی رات کی ہوتی تھی، تو ان کو چاند نظر آتا تھا اور چاند کا شیپ نہ چینج ہوتا تھا پورا مہینہ، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ ان کو تجسس ہوتا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہے اور اس کا کیا میننگ ہے.
دوسرا ایک اور مین ریزن یہ تھا کہ عرب کی بہت ساری ٹریڈیشنز، بہت ساری سپرسٹیشنز، بہت سارے توہمات جو تھے، بہت ساری ان کی باتیں جو گھڑی ہوئی تھیں، وہ ساری چاند سے ریلیٹڈ تھیں کہ کب جو ہے وہ کب جو بچہ پیدا ہو بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، یا کب چاند کس چاند کی کون سی تاریخ کو شادی ہو تو بہت خوش قسمتی ہوتی ہے، اور کون سی تاریخ کو کیا ہوتا ہے. اور تو تاریخ نہیں، مطلب چاند سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں کو منحوس یا خوش قسمت قرار دیتے تھے وہ لوگ. تو پھر دونوں جو ریزنز تھے، ایک یہ کہ چاند کی شیپس چینج ہوتے تھے، اس سے ریلیٹڈ اس کی وجہ سے بھی پوچھا، اور صحابہ کرام اس لیے بھی پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا ان سب چیزوں میں کوئی سچائی ہے، کوئی حقیقت ہے جو یہ عرب بناتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے ہیا مواقیت، یہ وقت بتانے کے لیے کیلنڈر ہے بیسکلی. آپ کو ڈے 1 سے لے کر ڈے 14 15 یا پھر کم ہونا، یعنی کہ بیسکلی کسی بھی نارمل انسان کے لیے ایک کیلنڈر ہے جو آسمان کو دیکھ کے اندازہ کر سکتا ہے کہ کون سا زمانہ چل رہا ہے مہینے کا. اور والحج اس لیے لکھا ہے کیونکہ اس زمانے میں حج اور عمرہ کے اراؤنڈ زندگی گزرتی تھی، ٹریڈ کی وجہ سے بھی، تجارت کی وجہ سے بھی، اور اس لیے بھی کیونکہ وہ زمانہ جو تھا حج اور عمرہ کا جو زمانہ ہوتا تھا نا، وہ سب سے زیادہ پرامن ہوتا تھا ٹریول کرنے کے لیے. جو ان کے کیراونز ہوتے تھے نا، ان کے جو تجارتی کارواں گزرتے تھے، ان کو لوٹا نہیں جاتا تھا حج اور عمرے کے زمانے میں، کیونکہ ان کو پیسفل یا پرامن منتھ کہے جاتے تھے. شروع سے ہی یہ چیز چلی آ رہی تھی. تو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے یہ حج کے مہینے. ایک تو یہ کہ حج کی تاریخوں کے حساب سے ویسے بھی مکہ میں بہت سارے لوگ آتے تھے، تو ظاہر تجارت بڑھ جاتی تھی اس زمانے میں. اور جیسے آج کل ہمارے لیے چاند کی اہمیت سب سے زیادہ تب ہوتی ہے کہ رمضان شروع ہونے پر اور رمضان کے اینڈ ہونے پر، یعنی عید کے عید پتہ چلتا ہے ہمیں چاند کو. اس کے علاوہ جیسے چاند کی ہمارے لیے وہ نہیں ہوتی اتنی وہ کر. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لیسا نہیں ہے البر نیکی، نیکی بِأَن یہ کہ اس بات میں نیکی نہیں ہے کہ تَأْتُو اتی سے ہے حمزہ تایا، کہ تم آؤ، البیوت بیت کا جمع ہے، بیت کا مطلب گھر، کہ تم اپنے گھروں میں آؤ. یعنی اور نہیں ہے نیکی اس بات میں کہ تم اپنے گھروں میں آؤ من ظہورہا پیچھے سے. عربوں کا ایک سپرسٹیشن تھا، ایک وہم تھا کہ اگر ہم احرام پہن لیں تو اس کے بعد ہم گھر کے فرنٹ ڈور سے نہیں آ سکتے حج اور عمرے کے واپسی کے سفر پر بھی. تو وہ اپنے گھر کے پیچھے یا تو کھڑکی بنواتے تھے یا کوئی کود کر آتے تھے، یا کوئی طریقہ ہوتا تھا جس سے پیچھے سے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے کہ جس کو کرنے سے تمہیں ثواب ملے گا کہ تم پیچھے سے آؤ. یہ کوئی تمہاری گھڑی ہوئی رسمیں ہیں جو سالہ سال سے تم لوگ کرتے آئے ہو. اور اس طرح کے مطلب آپ دیکھیں کہ لوگ کرتے ہیں بہت ساری آج بھی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو کوئی ریزن نہیں پتہ ہوتا کہ کیوں ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ کرتے جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے ایکسپیریمنٹ سائنٹسٹ نے بھی کیے ہوئے ہیں، جیسے بندروں کے اوپر بھی کیے ہوئے ہیں کہ ایک کیج میں 3 بندر ڈال دیے اور پھر ان کو کھانا تو دے دیا، ان کو کیلے دے دیے ان کی شیلف پر، لیکن ایک بہت اچھی خاصی اونچی ایک شیلف بنا کر ایک کیلا رکھ دیا وہاں پر. اور جیسے ہی کوئی بندر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا اس کے لیے، تو زور زور سے کوئی سائرن بجایا جاتا جس سے اس کو ڈرا کے نیچے بلا دیا جاتا. تو 3 بندر کافی عرصے میں اس چیز سے ٹرین ہو گئے. جب چوتھا بندر ڈالا گیا اس کیج میں، تو پھر دیکھا گیا کہ چوتھے بندر نے جیسے ہی اس کیلے کی طرف چڑھنے کی کوشش کی، نارمل ٹائم میں ان کو کھانا دے دیا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے چڑھنے کی کوشش کرتا وہ، تو باقی 3 بندر بھی چیخے مار مار کے اتارتے، اور شروع میں 1-2 بار سائرن بجانا پڑا. پھر اندر جو ہے وہ 5واں بندر ڈالا، اس کو بندروں نے خود ہی اوپر نہیں جانے دیا. پھر شروع کے ایک بندر کو نکال دیا، اور پھر ایک اور نیا بندر ڈالا گیا، پھر شروع کے دوسرے والے بندر کو بھی نکال دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا کہ سارے بندر نئے تھے بالکل، جس نے کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں کی تھی گھنٹی، یعنی کہ جو سائرن تھا، اور ہم صرف اس کو باقی بندر ہی اوپر جانے سے روک دیا کرتے تھے چیخے مار مار کر. اور کسی کو کوئی ریزن نہیں پتا تھا کہ چیخے کیوں مار رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انسانوں کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی اسٹڈی ہوئی ہے کہ کوئی جو ہے ویٹنگ لاؤنج تھا ڈاکٹر کا، اس میں یہ شاید ہم سب نے دیکھی بھی ہو یا سنی ہو شاید. تو اس میں شروع میں 2 لوگ اس طرح سے تھے
جو جان بوجھ کے ان کو اس طرح سے تھا کہ کوئی بیل بجتی تھی اور وہ ایک لمحے 1 سیکنڈ کے لیے اٹھتے تھے اور اپنی چیئر سے اور پھر بیٹھ جاتے تھے. تو جو باقی لوگ تھے جن کو اس ایکسپیریمنٹ کا نہیں پتہ تھا، وہ انہوں نے ان کو دیکھا، پہلے 1-2 بار بیٹھے رہے اور پھر دیکھا کہ اس طرح کر رہے، تو پھر کھڑے ہو رہے تھے اور پھر بیٹھ جاتے تھے. اس طرح تھوڑی دیر وہ کرتے رہے حتیٰ کہ ایک ایک کر کے پیشنٹس جو ہے وہ اندر جاتے گئے. اور اسی طرح بالکل کہ ویٹنگ لاؤنج میں آخر میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس نے اصلی والے لوگوں کو دیکھا ہو، اور ہر کوئی گھنٹی کے بجنے پر اٹھتا تھا اور دوبارہ بیٹھ جاتا تھا. کسی کو ریزن کوئی نہیں پتہ تھا. تو اس اسٹڈی سے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اکثر بہت ساری چیزیں وہ اس لیے صرف کرتا ہے کہ باقی سب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہی ساری چیز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی ٹریڈیشن تھی کہ پیچھے سے دروازے سے آنا، تو اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اس بات میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں آؤ پیچھے سے. ظہر جو ہے نا پیچھے، بیک کو کہتے ہیں. وَلَكِنَّ، لیکن بلکہ ہے، الْبِرَّ نیکی، مَنِ اتَّقَى، تقوی میں، تقوی حاصل کرنے میں. آپ دیکھیے کہ کتنی بار تقوی کا ذکر کیا گیا ہے. روزے میں تقوی، دعا میں تقوی، ٹھیک ہے، اور ابھی جو ہے وہ حلال کمائی میں تقوی، اور جو ہے پیچھے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سپرسٹیشنز کو فالو کرنا تقوی نہیں ہے، نیک کام کرنے میں تقوی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں آؤ دروازوں سے، یعنی نارمل طریقے سے داخل ہو. یہ عجیب و غریب طریقے سے داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ سے ڈرو، ایسے کام کرو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اپنا فوکس ان فالتو کاموں سے ہٹا کر ان چیزوں پہ کرو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اگر ہم غور کرنا شروع کریں، اگر ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے خود ہی ہماری لسٹ میں وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں، جنت مجھے کیسے ملے گی، مجھے اپنے اعمال کیسے اچھے بڑھانے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے دماغ میں خود ہی جیسے ایک گھر میں سے گندی چیزیں ہٹتی ہیں تو پھر صاف چیزیں آتی ہیں نا. صفائی آپ کرتے ہیں تو پہلے گندا سامان ہٹاتے ہیں یا پرانا سامان ہٹاتے ہیں تو پھر نیا سامان کی جگہ بنتی ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ قرآن پڑھیں گے تو خود ہی خود گندی چیزیں ہٹنی شروع ہو جائیں گی اور صاف چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور تفلحون جو ہے وہ فا لام حا سے ہے. فلاح جو ہے وہ ایسی کامیابی کی ہوتی ہے جیسے جس میں محنت سے ملے، نہ وہ کسی لاٹری سے ملے، نہ وہ کسی اتفاق سے ملے، نہ وہ کسی کی خوش قسمتی کی وجہ سے مل جائے، نہ کوئی سرپرائز ہو، نہ وہ کوئی وراثت ہو. یہ ایسی فلاح ہے، یہ ایسی کامیابی ہے جو انسان کی اپنی محنت کے بعد ملے. جیسے کہ کسی کسان کو فلاح کہتے ہیں نا، کسان کو اپنی محنت کرنے پر اپنی زمین کے بعد جو ہارویسٹ ملتا ہے اس کو بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی حاصل کرنے والا بنائے اور ایسے کام کرنے والا بنائے جو اللہ کو پسند ہے انشاءاللہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹی سی چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے پیچھے بات سفارش کی ہو رہی تھی اور میں نے اس طرح سے کہا کہ جیسے جاب ہم کسی کو دلا دیں سفارش سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اپنا ریزیومے یا سی وی دینا چاہ رہا ہو تو ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم نہیں لے سکتے کیونکہ یہ سفارش ہو جائے گی یا ہم آگے نہیں بڑھا سکتے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. سفارش از ویری کلیئرلی کہ آپ اپنے ریسورسز استعمال کریں اور کسی کا حق مارنا جو ہے وہ سفارش ہوتی ہے کہ بائی میرٹ کوئی اور مستحق تھا اس جگہ کا، اس پوزیشن کا، کوئی اور ڈیزرو کرتا تھا اور اس کی جگہ آپ کسی اور کو جو اس جگہ کا مستحق نہیں تھا. ہاں اگر دو لوگ بالکل برابر کے مستحق ہوں تو پھر آپ ظاہر ہے جس کی آپ کسی کے آپ فیور کر سکتے ہیں کہ جو تھوڑا غریب ہو، کہ کسی آپ کے کام والے کے بچے نے یعنی اگر سی وی دیا ہے آپ کو یا اس طرح سے، یا پھر آپ کے کوئی رشتہ دار ہے، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھی سفارش کو پسند کیا ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا اور ضرورت مند تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا بھی تھا یا کوئی سامان تھا یا پیسے تھے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
کسی اور صحابی سے یا عمر یا ابو بکر صدیق یا کسی اور صحابی جو بیٹھے تھے ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کے لیے سفارش کیجیے تاکہ آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں صدقے کے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کی مدد کرنا سفارش نہیں ہے، اور کسی کو آگے بڑھانا، کسی کو انکریج کرنا سفارش نہیں ہے. سفارش اور رشوت بیسکلی جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کا حق مارا جائے، ٹھیک ہے، وہ ہے سفارش. اور یہ اسی طریقے سے ظاہر ہے ہم جب برائی بھی کرتے ہیں کسی کی تو بھی حق مارا جائے. جیسے میں نے بہتان کے بارے میں کہا کہ کسی کے اوپر بہتان دینے، اس سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیک بائٹنگ، غیبت کا منع کیا تو کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہ کیا تب بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اگر وہ بات وہ برائی اس شخص میں ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ برائی اس شخص میں ہو تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ اس برائی اس میں نہ ہو پھر تو وہ بہتان ہے، اور بہتان کا تو بہت زیادہ گناہ ہے. ایک اور چیز یہ بتانا چاہوں گی کہ جو ایکسپیریمنٹس کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ظاہر ہے وہ میں نے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ایڈیٹڈ ورژن ہو اور ایگزیکٹلی وہ نہ ہو جو اصل میں اسٹڈی تھی، لیکن کچھ آگے پیچھے ہو گئی وہ انفارمیشن، تو اس کے لیے معذرت ہے. اور یہ جو عربوں کی ٹریڈیشن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، وہ بیسکلی اٹس جسٹ ون ایگزامپل، کیونکہ توہمات کی بات ہو رہی تھی نا چاند سے ریلیٹڈ اور سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل اس طرح سے پیش کیا ہے جس کے اینڈ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی یہ کہ تم تقویٰ کے کام کرو. ٹھیک ہے، تو ایک یوز لیس ایکٹیویٹی ہے، تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیکار کاموں کے اوپر اپنا وقت ضائع کرنے پر بھی، یعنی کہ اگر ہم ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی مطلب اللہ تعالیٰ نے اور اس کا ریزن صرف یہی دیا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ یہ کام تم کرو، یعنی کہ اس طرح کے کاموں میں ہم اکثر وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے اپنا وقت فالتو کاموں کے بجائے ایسے کام ہمیں ان چیزوں میں اپنا وقت گزارنا چاہیے کہ ہم سوچا کریں کہ تقویٰ کا کام کیا ہے، اللہ کے سے قربت کا کام کیا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا کام کیا ہے. اور ایک چیز جو ایڈ اور کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جہاں پر حرام نہ تم کھاؤ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال، اس میں نے یہ اگزامپل دو دی تھی کہ تجارت میں گڑبڑ کرنا اور نوکروں کو کم پیمنٹ دینا، اور تیسری اگزامپل یہ کہ اگر جو انسان جاب کرتا ہو، کیونکہ میں نے بزنس کی اور تجارت کی اگزامپل دی تھی اور نوکر کو کم پیمنٹ کی، اور تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ انسان جو خود جاب کرتا ہو اور وہ جاب صحیح نہ کرے یا اپنے آورز کم کرے یا کام جو کرنا ہو وہ نہ کرے، کام چوری کرنا، یعنی جو آپ کا سپروائزر ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ کو کہ آپ یہ کام کریں گے تو وہ نہ کرنا. تو بیسکلی کسی طریقے سے بھی اپنے جو آپ کو کمانا چاہیے، جس طریقے سے آپ کے پاس مال آنا چاہیے وہ طریقہ نہ ہونا. اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ ٹیمپٹنگ ہے نا، مطلب روزی ہم سمجھتے ہیں کہ حلال روزی کا یہ کہ اچھا ہمیں جاب مل گئی تو ہم جاب کرتے ہیں، دیٹ مینز حلال روزی، لیکن ظاہر یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا ٹویک کرنا پڑتا ہے اس کو، تو کیونکہ بہت آسان ہے حرام کا راستہ، حرام نوالے کا راستہ بھی بہت آسان ہے اور حرام روزی کمانے کا راستہ بھی بہت آسان ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور حلال روزی کمانے والا، یعنی کہ حلال روزی کمانا بہت محنت کا کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، اور بہت ٹیمپٹنگ، بہت اٹریکشن ہوتی ہے کہ ہم غلط کام کر جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل صحیح ہو گیا، آسانی سے اتنا سارا پیسے آ گئے یا آسانی سے یہ غلط چیز ہو گئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حلال روزی کمانے والا میرے ساتھ قیامت کے دن ایسے ہوگا، مطلب بالکل ساتھ ہوگا.